ساتھ جینے اور مرنے کی قسم تو بہت سے لوگ کھاتے ہیں، لیکن اسے نبھانے والے شاید ہی آپ کو ملیں گے۔ اردو ادب کے عظیم ناول نگار مشرف عالم ذوقی اور ان کی اہلیہ تبسم فاطمہ نے عملی طور پر اسے نبھایا اور پوری دنیا اس کی گواہ بنی ہوئی ہے۔ تاریخ 19 اپریل 2021 تھی۔ دن کے 1 بج رہے تھے۔ پچھلے دنوں کئی اہم شخصیات کی موت پر لوگ ابھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک سوشل میڈیا پر مشرف عالم ذوقی کے وفات کی خبر بھی گردش کرنے لگی۔ اس خبر نے سبھی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے اردو ادب کا طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ مشرف عالم ذوقی بر صغیر کے ممتاز فکشن نگار، ناول نگار، صحافی، اسکرین رائٹر اور فاشسٹ طاقتوں کے ناقد تھے۔ ہندوستان کے فکشن نگاروں میں اپنی منفرد تخلیقات کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے 14 ناول اور افسانوں کے 8 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ موجودہ ہندوستان کے سیاسی پس منظر میں لکھے گئے ان کے ناول مرگ انبوہ اور مردہ خانے میں عورت نے عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے ہم عصر ادیبوں کی بہترین خاکے بھی لکھے۔ انہوں نے دیگر اصناف میں بھی متعدد کتابیں لکھیں۔ ان کی مطبوعات کی کل تعداد 50 سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تقریباً 6 مہینے تک ہندوستان میں اردو کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا کے گروپ ایڈیٹر بھی رہے۔ مشرف عالم ذوقی 24 نومبر 1963 کو بہار کے ضلع آرا میں پیدا ہوئے اور مگدھ یونیورسٹی گیا سے انہوں نے MA کی ڈگری حاصل کی۔ 1992 میں ان کا پہلا ناول نیلام گھر شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے ناولوں میں شہر چپ ہے، مسلمان، بیان، لے سانس بھی آہستہ، آتش رفتہ کا سراغ، پروفیسر ایس کی عجیب داستاں، نالۂ شبگیر اور مرگ انبوہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ذوقی کا فکشن متنوع موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ برصغیر کے اقلیتی طبقوں کے مسائل اور سماجی و انسانی سروکاروں کی انہوں نے اپنی تحریروں میں بھرپور ترجمانی کی ہے اور موجودہ عہد کے خلاف مسلسل احتجاج کرتے رہے ہیں۔ ان کا فکشن اردو تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہندی اور دوسری زبانوں کے رسائل و جرائد میں ان کی تخلیقات شائع ہوتی رہی ہیں۔ وہ اس عہد کے ان فنکاروں میں سے تھے جن کا تخلیقی کینوس وسیع و ہمہ رنگ تھا۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کی ادبی اداروں نے انہیں مختلف اعزازات سے بھی نوازا۔ آخری ایوارڈ انہیں ادارہ کسوٹی جدید کی طرف سے اس سال کے شروع میں دیا گیا تھا۔ مشرف عالم ذوقی نے ابھی زندگی کی صرف 58 بہاروں کو ہی دیکھا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ابھی اور اتنا جلد صرف 58 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیں گے۔ لیکن موت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ کورونا وائرس نے ذوقی پر حملہ کیا اور چند دنوں کی علالت کے بعد ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ درد کو رہنے بھی دے دل میں دوا ہو جائے گی، درد کو رہنے بھی دے دل میں دوا ہو جائے گی، موت آئے گی تو اے ہمدم شفا ہو جائے گی۔ ابھی مشرف عالم ذوقی کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہ تھی کہ ان کی اہلیہ اور مشہور ناول اور فکشن نگار، صحافی اور افسانہ نگار تبسم فاطمہ بھی 20 اپریل 2021 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ اپنے شوہر کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ان دنوں دونوں کی وفات ادبی دنیا کو ایک بڑا صدمہ دے گئی۔ تبسم فاطمہ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ان کے شوہر کے بعد ان کی موت سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دونوں نے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا، جو وہ مشرف عالم ذوقی کے مرتے ہی بخوبی نبھا گئیں۔ اس فیملی میں اب صرف ایک بیٹا رہ گیا ہے جس کا نام شاشا عالم ہے۔ مرحومہ لیور کینسر سے متاثر تھی، جس کا علاج بھی چل ہی رہا تھا۔ مشرف عالم ذوقی کی طرح ان کی اہلیہ تبسم فاطمہ بھی قلم کی شہسوار اور دسیوں خوبیوں کی پیکر تھیں۔ وہ بیک وقت افسانہ نگار، اسٹوری رائٹر، کالم نگار، صحافی، شاعرہ، پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر تھیں۔ انہوں نے دوردرشن کے لیے متعدد سیریلز بنایا تھا۔ صحافت سے بھی وابستہ تھیں۔ روزنامہ انقلاب اور ملت ٹائمز کے لیے حالات حاضرہ پر مستقل کالم لکھتی تھیں۔ کئی اداروں میں میڈیا ایڈورٹائزر کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ انہوں نے افسانے کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کی تھی۔ ان کے شعری مجموعے کا نام تمہارے خیال کی آخری دھوپ ہے۔ بےحد ملنسار اور مہمان نواز تھیں۔ سیریلز بنانے میں وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹاتی تھیں
اور پروڈیوسر کی ذمہ داری بھی ادا کرتی تھیں۔ اردو کے علاوہ ہندی میں بھی ان کی کہانیاں شائع ہوئی ہیں۔ ہندی کی کتابوں میں جرم اور انیہ کہانیاں، اردو کی شاہکار کہانیاں، ان کے افسانوی مجموعے کا نام لیکن جزیرہ نہیں ہے۔ ان کے انتقال سے ان کے بیٹے شاشا پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اردو دنیا ان کی موت سے حیرت زدہ اور غموں سے نڈھال ہے۔ اس طرح غموں کے پہاڑ شاید ہی ٹوٹتے ہیں۔ ایک امید تھی کہ مشرف عالم ذوقی کے ادھورے کاموں کو وہ پورا کریں گی، لیکن وہ خود بھی شوہر کے پاس چلی گئیں اور اردو دنیا کی رونق کو ویران کر گئیں۔ اردو ادب اور اردو صحافت پر اس وقت غم کا گہرا بادل چھایا ہوا ہے۔ ہر کوئی سوگوار اور رنجیدہ ہے، کیونکہ یہ حادثہ ہی ایسا ہے جسے آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ صدیقہ یاسمین، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔